کنگھی کرنے سے گرتے ہیں، ان کو بیچنا جائز ہے ناجائز؟ یہ اصل میں آج کل دنیا میں وگیں بنتی ہے نا، اس لیے وہ بال بھی خریدے جاتے ہیں اور بال بھی بیچے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز، بلکہ ان بالوں کو دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ انہی بالوں کی وجہ سے عورتوں پہ جادو ہو جاتے ہیں، سحر ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا پہ رحمت دو عالم محبوب دو عالم پہ جب جادو ہوا، لبید ابن العاصم ایک یہودی تھا جس نے جادو کیا، تو اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات میں تو کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی نماز، عبادت، روزہ، تہجد، اشراق، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ البتہ ذاتی معاملات میں فرق پڑ گیا کہ آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے نہیں کھانا، آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے بیویوں کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا، اور کبھی ارادہ بھی فرماتے تو بیویوں پہ قادر نہیں ہو سکتے تھے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے، یہ اثر تھا جادو۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ دو انسان آئے، اصل میں وہ فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں تھے۔ ایک حضور کے سرانے کھڑا ہوا، ایک پاؤں سے۔ پاؤں والے نے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، آپ پر کیا بات ہے؟ اس نے کہا مطبوب، یعنی مسحور، آپ پر جادو ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ من طبہ، کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم نے۔ انہوں نے کہا کس چیز پہ جادو ہے؟ فرمایا کہ مشتن، ایک کنگھی ہے، اس کے اندر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ جو ہے مقام، اس کے اندر جو کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو لکڑی ہے اور لکڑی کے نیچے دفن ہے۔ اور یہ بتلا کے وہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، صحابہ کو ساتھ لیا، اس مقام پہ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کھجوریں تھیں بالکل ٹنڈ منڈ تھیں، اور معلوم ایسے تھا رؤوس شیاطین جیسے شیطانوں کے سر ہوں، اور وہ کنواں جو ہے ویران پڑا تھا، اس کا پانی ایسے تھا جیسے مخلوط بالحنہ، جیسے مہندی ملا ہوا پانی ہوتا۔ حضور پاک نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی اترے، انہوں نے جا کے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ مارا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو ایک کنگھی ملی۔ اس کنگھی میں میرے آقا کے بال تھے۔ وہ کنگھی جب لائی گئی نا تو اس کنگھی پہ اس ظالم نے کیا کیا تھا کہ وہ ایسے اس کو لپیٹتا تھا اور جادو کر کے وہاں سوئی لگا دیتا تھا، پھر لپیٹتا تھا، پھر جادو کر کے سوئی لگا دیتا تھا، اور اللہ نے یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی اتار دی۔ تو حضور یہ پڑھتے رہے اور اس کو کھولتے رہے، پڑھتے رہے، کھولتے رہے۔ تو صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ آپ کے بال مبارک کھل رہے ہیں اور سوئیاں نکل رہی ہیں، سن رہے ہیں رسول اللہ، حضور پاک سے گویا کہ وہ بوجھ جو تھا ٹل گیا اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ حضور نے وہ کنگھی لی اور پھر اسی کنویں میں ڈال دی۔ واپس جب آئے تو بی بی عائشہ کو بتایا تو بی بی عائشہ نے کہا حضور لے آتے، ہم بھی تو دیکھتے کہ ظالموں نے کیسے ظلم کیا۔ فرمایا کیا بات کو شہرت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جب مجھے شفا دے دی تو اس کے بعد پھر کسی کو زیادہ اگر میں ظاہر کرتا، ہو سکتا ہے مدینے میں لڑائی ہو جاتی، ان کو قتل کر دیا جاتا جن نے جادو کیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے پاک میں فساد۔ تو جادو ہوتا ہے اور زیادہ تر انہی بالوں میں ہوتا ہے۔ یہی ہے کہ یہ عورتیں غفلت کرتی ہیں، اپنے بال پھینک دیتی ہیں، یہی غفلت کرتی ہیں کہ حیض کی حالت میں ناپاک ہوتی ہیں، اور پھر یہ رات کو چھت پہ بیٹھی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اسی وقت شیطان حملے کرتے ہیں۔ یہ اوقات ہوتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ بھیجو، چونکہ شیطان پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسا ہاتھ مارتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ماں باپ روتے رہتے ہیں، کیونکہ جادو تو ہے۔ قرآن میں جب اس کا ذکر ہے کہ جادو ہے، قرآن میں جب ذکر ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، لیکن جادو کا علاج یہی ہے کہ آدمی حضور کی شریعت پہ عمل کرے اور سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں تلاوت کرے، تو انشاءاللہ سب جادو شیطان بھاگ جائیں گے۔ طلاق یافتہ ہوں، اللہ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔
دفتر میں اہل تشیع بھی ساتھ ہوتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا تو کافروں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آدمی دور رہے۔ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، نزلہ زکام دائمی ہے، زمزم پی کے دعا کرو، اور ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں۔ دم کرنے والا جس پر دم پڑ جائے وہ خود گوشت نہیں کھا سکتا۔ اگر عمرے کرنے والے دو ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ وسیلے بنانے کے بارے میں آج تک ہم نے تو کچھ قرآن و حدیث میں کوئی آیت نہیں پڑھی ہے۔ جتنی بھی قرآن میں دعائیں ہیں سیدھی اللہ سے مانگنے کی۔ بعض علماء قائل ہیں بہرحال صدقہ تو صدقہ ہے، ایسے کام کے لیے ہے یا بغیر کام کے ہو۔ صلاۃ الحاجہ 4 رکعت پڑھنے کا میں نے بتا دیا ہے پہلے بھی، تو آپ کوئی وہ فیس بک پہ نکال کے پڑھ لیں۔ غازی پریل شاہ بھی جیل میں، اللہ رہائی عطا فرمائے۔ عورت کو ہر وقت قطرے آتے ہیں، طواف بالکل نماز طواف کرے، احتیاط کرے، انڈر ویئر رکھے۔ جو لوگ صدقہ دے دیتے ہیں وہ خود تو نہ کھائیں نا۔ آب زمزم بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ 21 دن عمرے کے لیے آیا ہوں تو 21 دن آپ نے ایک جگہ تو نہیں رہنا نا، مدینہ پاک بھی جائیں گے تو نماز قصر ہوگی۔ نماز جنازہ کے بعد ایک سلام بھی جائز ہے، 2 سلام بھی جائز ہے۔ اگر آپ نے بھی ایک سلام پھیرا کوئی حرج نہیں رہے گا، افضل 2 سلام۔ روحانی فیض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نیکی کا شوق پیدا ہو۔ مسجد عائشہ نے احرام باندھ کے طواف صفا سے فارغ، حل کرانے سے پہلے احرام کھول دیا، لیکن پھر حل کرایا کہ نہیں؟ اگر پھر کرایا ہے تو کوئی دم نہیں کرایا، حلق بھی کراؤ دم بھی دو۔ حرم میں بیان سنا، میں آج تک آپ کا بیان سنتا ہوں، میرا عقیدہ اور زندگی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کی مزید عقیدت اور محبت کو قائم رکھے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ دین پہ ثابت قدم رہیں۔ حالت حیض میں عورت کنگھی کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔